جب یہ نکلا ہے تو پھر صاف ستھرا ہو کے پاکیزہ ہو کے غسل کے ساتھ پھر بھی اس کو رب یاد ہے، بسم اللہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور پھر یہ وہ ماں ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب اپنے بچے کو اپنی فیکٹری کے اندر جنم دینے کے مراحل کی طرف بڑھا رہی ہوتی ہے اور پروڈکشن کو تیار کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، کبھی روزے سے ہوتی ہے، کبھی ذکر کر رہی ہوتی ہے، کبھی ورد کر رہی ہوتی ہے، کبھی وضو کر رہی ہوتی ہے، کبھی غسل کر رہی ہوتی ہے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی قرآن کی تلاوت۔ اگر اس بچے کو پڑھائی جانے والی میڈیکل کی کتاب خون میں شامل ہو کے بچے کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو کیا یہ چیزیں بچوں کے اندر نہیں جا رہی ہوتی؟ لیکن افسوس آج وہ ماں نہیں مل رہی جو اپنے اس 9 ماہ کے مراحل میں بچے کو الحمدللہ سکھا دے، اللہ اکبر سکھا دے، لا الہ الا اللہ سکھا دے، سبحان اللہ سکھا دے، یہ چیزیں سکھانے کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے تو بچے کے اندر آٹومیٹکلی اس کو شفٹ کر دے، آخری صورت قرآن مجید، یہ اس کی تلاوتیں، یہ احادیث، اچھی سوچ، اچھی بات۔ آج تو جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں اشارہ کیا تھا، ہماری اولاد کا حق کہاں سے مار رہے ہیں؟ جب ماں ان ایام کے اندر شوہر کام پہ چلا گیا اور جب اس کو فرصت ملی تو اس نے کوئی نہ کوئی ڈانس لگا لیا، کوئی گانا لگا لیا، کوئی مجرا لگا لیا، کوئی موسیقی لگا لی۔ اب بچے کے آخر کان ہے، جو اس کو خون جا رہا ہے وہ ماں کے خون سے بن رہا ہے۔ اولاد کا حق کہ اس کو اچھا خون دیا جائے۔ اور بھائیو یہ بھی یاد رکھیے، اسلام کہتا ہے اولاد کو جو خون دینا ہے، کیوں؟ کل کو جو بچے کا کردار ہوگا، اخلاق ہوگا، وہ اس کی خون پہ دلالت کرے گا، یہ خون کیسا ہے۔ آج آپ خون کیسا بنا رہے ہیں، کیسے ماحول میں بنا رہے ہیں، کیسی جگہ پہ بنا رہے ہیں، کیسی سوچوں کے ساتھ، کیسے جملوں کے ساتھ۔ اب یقین کیجئے جو خون جس طرح کے ماحول میں بنتا ہے کل کو وہ ویسا ماحول ڈھونڈتا ہے۔ آج اس کو اگر قرآن سننے کو نہیں ملا، کتاب سننے کو نہیں ملی، اسلام سننے کو نہیں ملا، ہدایات سننے کو نہیں ملی، اس کو شریعت کی رہنمائی نہیں ملی، محمد الرسول اللہ کا نام اس کو سننے میں نہیں ملا، اس کو جو سننے میں ملا وہ اللہ معاف کرے اس کے نصیب میں تھا کہ نہیں تھا، لیکن میں بیان کروں تو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو، اپنے مسلم معاشرے کو جانتے ہیں، ہم اولاد کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ ان 9 ماہ کے اندر 9 مہینے مسلسل جس اولاد کا حق مارا ہو، جب پیدا ہو کے جنم لے کے بڑی ہوگی تو کیا خیال ہے وہ ہمیں ہمارا حق دے رہی ہوگی؟ نہیں ملے گا بھائی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، میں نے صرف اسلام کو دیکھا ہے جو 9 ماہ کے اندر بچے کو اس کا حق دے رہا ہوتا ہے۔ عورت کو ٹینشن نہ دی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس پہ زیادتی نہ کی جائے، اس کے ساتھ وہ معاملات جو ہماری جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں ہے تو الحمدللہ رہے، لیکن اس کی تنہائی، اس کا سیپریٹ، یہ وہ معاملہ ہے جیسے پردے کے اندر دنیا پابندی سمجھتی ہے، میں اسی پردے کی پابندی کے اندر آزادی سمجھتا ہوں۔ ایک عورت ننگے منہ ہے، اس کو 24 گھنٹے اپنے فیس کے اوپر سمائل رکھنی پڑتی ہے، مجبوری۔ آپ آفسوں میں دیکھ لیں جہاں ملا جلا مخلوط ماحول ہے کہ اس کو 24 گھنٹے، وہ ناخوش ہے تب بھی خوش رہنا پڑتا ہے۔ وہ تمام جو چیزیں چہرے پہ ظاہر ہوتی ہیں وہ ان کا نہیں کر سکتی، لیکن اگر عورت پردے میں ہے، اس کے چہرے پہ کپڑا ہے، پردے میں اپنے اندر وہ خوشی بھی محسوس کرتی ہے، دکھ بھی محسوس کرتی ہے، ریلیکس بھی رہ سکتی ہے، اپنے آپ کو تناؤ سے ہٹا بھی سکتی ہے، جو مرضی وہاں کرتی رہے۔ اس کے اوپر ایک پابندی کے اندر جو آزادی ہے، اس کے مزے کو وہی جانتا ہے جو اس پردے میں رہ چکا ہوتا ہے۔ اور پردے کی آزادی لے کے، اس کو چھوڑ کے آزادی میں رہ کے 24 گھنٹے جو اعصابی تناؤ ہوتا ہے، اس عورت کو دیکھیے جو آپس میں کام کرتی ہے۔ تو حضرات یہاں دین کی پابندی، شریعت کی پابندی جب اس کو یہاں ان 9 ماہ کے اندر رہی ہوتی ہے، بے شک جوائنٹ فیملی کی پابندی، محبت، پیار، اخلاق، مودت، رویہ، ملنا جلنا، اچھا ماحول، لیکن اس کے اندر بھی اس کی ایک پرائیویسی، اسلام اس کا حق نہیں مارتا۔ اگر شریعت یہ کہتی ہے کہ دیور موت ہے، ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے شوہر کے لیے بننا سنورنا ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، تو ساتھ میں اس کو پرائیویسی بھی دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شوہر کے لیے بنی سنوری اور موت سر پہ آ کے کھڑی ہو کے اس کو جو تاک کے نشانہ بنا کر کے لے جائے، تو یہ نہیں۔ دونوں چیزوں کے اندر یہاں ماں باپ جو اس آنے والی اپنی بہو کا حق مار رہے ہوتے ہیں، یہ اس کا حق نہیں مار رہے ہوتے۔ یہ بچہ جو ہے، یہ اس وقت اس کا شوہر، یہ اپنی اولاد کا بھی حق مار رہا ہے اور ان کے مستقبل کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ یہاں والدین کو میں عرض کروں گا کہ آپ وہ ہٹلر نہ بنے، ہٹلر نہ بنے۔ کل کو آپ کے پوتے اچھے نہیں ہوں گے۔ میں ماں کو بولوں گا، اے ماں تو ساس ہے،
تیرا اللہ نے مقام بنایا ہے، تو اپنے اس مقام کو سمجھ. لیکن جب تو اپنے بچے کو، جوان بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میرا نافرمان نہ بن، رن مرید نہیں بن، اور اس کے پیچھے لگ کے مجھ کو نہیں چھوڑ، میرے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور مولوی صاحب کو، خطیب صاحب کو رکا بھیج کے حقوق والدین پہ اور ماں کی شان پہ گفتگو کروا رہی ہوتی ہے، اور ادھر تو بہو پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے، تو مت بھول کہ عورت کا پہلا مقام ماں ہونا نہیں، بیوی ہونا ہے. وہ بیوی بنے گی تو ماں بنے گی، اگر بیوی نہ بنی تو ماں بھی نہیں ہے. اس کے قدموں میں جنت تب آنے والی ہے جب وہ بیوی بنے گی. اس مرحلے سے تو بھی گزری ہے. یاد رکھ، اگر تیرے قدموں میں جنت ہے تو تیرے بیٹے کے جو بچے ہیں ان کی ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے. تیری بہو بھی ایک ماں ہے اور اس کے بھی قدم ہے. اور اگر تو نے اس روایت کا سہارا لینا بھی ہے تو پھر اس کے بھی قدموں میں جنت ہے. اس کی جنت کو جہنم مت کہے، وہاں بھی کچھ ہے. جب تو اس بات کو سمجھ جائے گی، بہو اپنے مقام کو سمجھ جائے گی، وہ آنے والی نسل کا خیال رکھے گی، اللہ حاضر قیاس حقوق ملتے جائیں گے. پھر اینکرز پرسن کو میڈیا کے اوپر دائیں بائیں معاشرے کے اندر یہ سیمینارز رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ساس اور بہو کے جھگڑے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ تو بڑا ایزی ہے. عورت خود کو اپنا مقام دے دے کہ میں عورت ہوں، میں پہلے بیوی ہوں، بعد میں ماں ہوں، پھر میں بیٹی بننے والی ہوں، پھر بہن ہوں. یہ سب کا حق اس کو ملتا جائے گا. لیکن اگر یہاں گھر کے اندر سسٹم رہا اور دین کے نام کے اوپر یہ پابندیاں ناجائز جو اسلام نے مقرر نہیں کی ہیں، حق دیا ہے کہ تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر، تجھے تیرا حق ملے گا اگر تو نے اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا ہوگا. اگر آج نہیں مل رہا تو سمجھیے جناب کل میں بہو تھی، میرے پہ ظلم ہوا ہے، آج میں ساس ہوں تو میں بھی ظلم کروں گی، میں تو بدلے لوں گی گن گن کے، جو میری ساس نے میرے ساتھ نہیں. اگر وہاں کچھ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کو وہاں کٹ لگائیے، وہاں روکیے، آپ اپنا جو ہے فرض ادا کیجئے، آپ کو آپ کا انشاءاللہ حق ملے گا. لہذا شادی کے بعد بچہ یا باہر سے آنے والی، اور یہاں میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا گھر کی بیٹیوں سے کہ تمہیں تمہارا حق مل رہا ہے، اور یہاں تم گھر کی شہزادیاں، جب بیاہ کے جاؤ تو اگلے گھر کی مجھے ملکہ ہونا چاہیے. ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے جس گھر میں جاؤں میں اس گھر کی حکمران ملکہ بن کے جاؤں، میری ساس نہ ہو، میرا سسر نہ ہو، اگر ہوں بھی تو میرے ساتھ نہ ہو، اگر ساتھ نہیں ہے، اگر پھر بھی موجود ہے، زندہ ہے، تو پھر یہ معاملہ پہلے تو زندہ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ سوچ جب لے کے چلی جو اس گھر کے اندر آئی ہے وہ میری بھابھی ہے، میں اس کے لیے بھی پھر وہی سوچ رکھوں نا کہ وہ پچھلے گھر کی شہزادی بھی رہے اور اس گھر کی ملکہ بھی بنے. لیکن میں 10 سال کے بعد بھی آؤں، واپس لوٹوں، تو میں جب آؤں تو میری خادم، میری نوکرانی میری عزت کرے، میری قدر کرے. لیکن جب میں اپنے گھر میں ہوں تو اس گھر کی بیٹی جب آئے تو میں نے کبھی اس کے بارے میں وہ جذبات رکھے. یہ اپ ڈاؤنز جو ہیں اولاد کو اس کا حق نہیں دینے پا رہے، کیونکہ ہماری اولاد کی تربیت ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے اور وہ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں کیا کر رہی ہوتی ہے جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے، اور جب اس گھر میں جس میں میں رہتا ہوں اس گھر کی بیٹی آتی ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہے. یہ ڈبل رول جب ہم چلتے ہیں تو ڈبل رول کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی سکون نہیں دیتا ہے. اس لیے اولاد کے حقوق، ان کی نظروں کو وہ منظر نہ دیکھنے دیجیے جو منظر دو رخا ہے، یہ جس کے اندر برائی ہے یا غلطی ہے. بچہ پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی اس بچے کی اچھی کیئر کرنا، سب سے پہلے اس کی نگہداشت کرنا، یہ ماں باپ کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے. لیکن جو ماں باپ کوڑے میں، ڈرموں میں، عیدی کے جھولوں میں پھینک کے جاتے ہیں، معذرت کروں گا کہ ایسا رویہ مت چلیے، اللہ سے ڈریے، کچھ خوف کھائیے. ہم نے کچھ اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے نو مولود بچہ، اس کو پتہ نہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب پوچھا جائے گا اللہ بلا میرے باپ کو، بلا میری ماں کو کہ مجھے کتوں نے نوچا تھا، میں نے تو ابھی دودھ کا پہلا گھونٹ بھی نہیں لیا تھا، ماں سے ممتا نہیں لی تھی، باپ سے شفقت کا ہاتھ نہیں لیا تھا، اور مجھے کتوں نے نوچا تو کیوں، کوے میری آنکھیں نکال کے لے گئے تو کس لیے، چیلیں مجھے اڑا کے لے گئی تو کس لیے، میرا جرم کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ میں سسک سسک کے مرا تو کس گناہ کے بدلے میں، میرا جرم کیا تھا. اس کا بھی سامان ہم کو تیار کرنا ہوگا. میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور خصوصاً عدالتوں سے بھی عرض کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا ان سوچوں سے اور ان لوگوں سے کہ جو این جی اوز کے نام کے اوپر گھروں کے اندر تباہی بربادی لانا چاہتے ہیں اور حقوق انسانی کے نام کے اوپر اولاد کے حق کو مار رہے ہیں، اور ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا نیکسٹ مرحلہ آتا ہے
بچہ پیدا ہوا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے. بھائیو ہمارے ہاں رواج چلتا ہے اذان کا. میں اس کو رواج اس لیے کہہ رہا ہوں، کتاب و سنت سے اس کی کوئی صحیح دلیل ہماری نظر میں نہیں آ سکی. پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس پہ سیمینار کروا کے مرکز التربیہ الاسلامیہ کے اندر علماء کو بلا کے ایک لمبی نشست کے بعد، ٹیبل ٹاک دونوں طرف سے سننے کے بعد، جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور ہم مکلف ہیں صحیح کے. باقی رہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یاد رہے اذان سے مسلمان نہیں ہوتا. میں ابھی پچھلے جمعے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سوسا روڈ پہ ہاسپٹل میں گیا تو مجھے کہنے لگے جی بچہ پیدا ہوا ہے 11 بجے ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، مسلمان کر دیں. ہماری سوچ غلط ہے. ابھی تک ماں نے اس کو فیڈ نہیں کرایا، مسلمان نہیں ہوا. بھی کیوں فیڈ نہیں کرایا؟ اذان نہیں ہوئی اس لیے مسلمان نہیں ہوا. بھائیو کافر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا اس میں یہ جوڑ نہیں ہوتے ہینڈز اپ کے لیے؟ اس کے ہاتھ میں دونوں میں خلا نہیں ہوتا کشکول بنانے کے لیے، رب سے مانگنے کے لیے؟ اس کی ناک نہیں ہوتی زمین پہ لگانے کے لیے؟ اس کے گھٹنوں کے جوائنٹ نہیں ہوتے مڑنے کے لیے کہ سجدے میں جا سکے، رکوع میں جا سکے؟ یہ ساری چیزیں. زبان نہیں ہوتی کہ جو اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ بول سکے. بچے کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ مسلمانوں والا دیا. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ بعد میں مجوسی